بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 45واں درس حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے متعلق ہے۔ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور شاعر بھی تھے، مالدار، بہت مہمان نواز اور نہایت سمجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت تھے۔ جب یہ مکۃ المکرمہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے ان کے اثر و رسوخ کے مطابق ان کا شاندار استقبال کیا اور تمام بااثر لوگوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قدر ان کے کھان بھرے اور ان سے کہا کہ اے طفیل، تم ہمارے شہر میں تشریف لائے ہو، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان موجود ہے، انہوں نے ہمیں بڑی پریشانی میں ڈال رکھا ہے، ہماری جماعت کو منتشر کر دیا ہے اور ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ ان کی بات جادو جیسا اثر رکھتی ہے، وہ باپ بیٹے، بھائی بہن اور میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیتی ہے۔ جو مصیبت ہم پر آ پڑی ہے، اس سلسلے میں ہم تمہاری اور تمہاری قوم کی طرف سے بہت فکر مند ہے، لہٰذا خبردار رہنا، ان سے بالکل بات نہ کرنا، ان کی کوئی بات نہ سننا اور تم لوگ کہیں اس کا شکار نہ ہو جاؤ۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے برابر یہی سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ میں نے عزم کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنوں گا، نہ آپ سے کوئی بات کروں گا، یہاں تک کہ جب میں صبح کے وقت مسجد حرام میں گیا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی کوئی بات میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ میں مسجد الحرام میں داخل ہوا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس منظر نے اپنی غیر محسوس مقناطیسی کشش طفیل کے دل پر ڈالی، جس کے یہ طفیل بھی کھینچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ خود فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میں نے اچھا کلام سنا اور اپنے جی میں کہا کہ میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں، اعلیٰ درجے کا شاعر ہوں، عقل و شعور کا مالک ہوں، اچھی اور بری باتوں میں امتیاز کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہوں، ذرا سنو تو صحیح کہ اس شخص کے ہلتے ہوئے ہونٹوں سے کیا کلمات نکل رہے ہیں۔ بلا شبہ میں ایک شاعر ہوں اور صاحب شعور آدمی ہوں، مجھ پر اچھا یا برا کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، بھلا میرے لیے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر ان کی بات اچھی ہوئی تو میں اسے قبول کر لوں گا اور اگر بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر طفیل نے اپنے کانوں سے روئی نکال لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ کلمات سنے جو اس سے پہلے سننے میں نہیں آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ نماز کے یہ کلمات کچھ قرآنی آیات ہوں گے اور اس کی کیا تاثیر ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کلمات نکل رہے ہیں۔ حضرت طفیل خود فرماتے ہیں میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا اے محمد، آپ کی قوم نے مجھے سے اس طرح کی باتیں کی ہے۔ پھر جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں نے وہ سب کچھ آپ کو بتلا دیا اور عرض کیا اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے مسلسل آپ کے دین سے ڈراتے رہے حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اس لیے میں نے آپ کی صدا سنی۔ وہ بہت اچھی بات تھی، آپ اپنا دین پیش فرمائیے، میں آپ سے آپ کا پیغام سننا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا اور آیات قرآنی سنائی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، میرے قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کی طرف واپس جا رہا ہوں، میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی مہیا کر دے
جو ان سے وہ حقیقت قبول کرانے میں میری مددگار ثابت ہو جس کی میں انہیں دعوت دوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ان کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما دے۔ میں اپنے قوم کی طرف موسلادھار بارش والی سیاہ رات میں کہتے ہیں نکلا۔ جب میں گھاٹی کی اس بلندی تک پہنچا جہاں سے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے تو میرے دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی روشنی پیدا ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ روشنی چہرے کے بجائے کہیں اور ظاہر فرما دے۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان کے دین سے جدا ہونے کی وجہ سے میرے چہرے میں عبرتناک سزا کے طور پہ مسلح ہو گیا ہے۔ یہ دعا کرتے ہی وہ روشنی چہرے سے ہٹ کر میرے کوڑے کے بالائی حصے پر آ گئی۔ جب میں گھاٹی سے نیچے اتر رہا تھا تو لوگ اس روشنی کو میرے کوڑے پر لٹکی ہوئی قندیل کی طرح دیکھنے لگے۔ پھر میں اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو میرے والد محترم میرے پاس آئے اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان آپ مجھ سے دور رہے، آپ کا مجھ سے اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، پیارے بیٹے کیوں؟ میں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی ہے۔ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیں غسل کریں، پاک کپڑے پہنیں، پھر میرے پاس آئے تاکہ میں آپ کو وہ کچھ سکھاؤں جو مجھے سکھایا گیا ہے۔ میرے والد گئے، انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، میرے پاس آئے، میں نے ان کے روبرو اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئی۔ گویا غور کیا جائے تو یہی وہ طفیل تھے جو اپنے کانوں میں اس لیے روئی ٹھونس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز ان کی کانوں میں نہ پڑے، لیکن اب یہ مشرف با اسلام ہونے کے بعد ایک ایک کے کانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہنچانے لگے۔ یہی اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں تاخیر کی اور فسق و فجور میں لگے رہے۔ صرف چند لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے گزارش کی، اللہ کے رسول، قبیلہ دوس نے نافرمانی کی اور انکار کیا، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا فرمائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے، پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ دوس کے لوگ یعنی قبیلہ دوس ہلاک ہو گئے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس کے لیے بد دعا فرمائیں گے، لیکن رحمت للعالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہم اہدی دوسا وأت بہم، اللہم اہدی دوسا وأت بہم۔ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کے حق میں کی، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت فرما اور انہیں یہاں لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمر سے فرمایا، ارجع الی قومک، اپنے قوم کی طرف واپس ہو جاؤ، انہیں دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے، اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے گئے اور غزوہ بدر، غزوہ احد اور خندق بھی گزر گئے تو وہ قبیلہ دوس کے 70 یا 80 گھرانوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزمین خیبر میں جا کر، جہاں غزوہ خیبر ہوا، وہاں جا کر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انہیں بھی مال غنیمت میں حصہ دیا۔ اور یہی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فتنہ ارتداد پھیلنے کے بعد یہ کئی جنگوں میں شریک رہے۔ گویا یہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ان کے لیے بھی فائدہ مند رہا، اور ان کے ذریعے سے ان کے قوم میں بھی 80 گھرانے مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حق اپنے طرف لوگوں کو خود کھینچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے، اور ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے نسلوں کو استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔